دیکھو نا رضوان کے جو لفظ ہیں، رضوان من اللہ اکبر، یہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ اکبر کی جو رضوان ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو معمولی سمجھنا۔ بلکہ بعض بدبختوں کو تو میں نے دیکھا ٹی ویوں پر بیٹھ کر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ تخفیف کر رہے تھے، استخفاف کے مرتکب ہوئے کہ یہ کیا ہے جی رضی اللہ عنہ جی فلانا بھی رضی اللہ عنہ جی فلانا۔ تو میں ان لوگوں کی شکلیں دیکھتا تھا کیسے مدقوق اور متروک اور مہجور اور کس قسم کے مجروح شکلیں ان لوگوں کی، کہ اتنے شرم نہیں آتا۔ دیکھیے بادشاہ جب اعزاز دیتا ہے نا تو آج تک دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں جو اس کی قیمتیں پوچھتا پھرتا ہو کہ یہ جو مجھے میڈل ملا ہے یہ کتنے کا ہے۔ اللہ، لوگ بھوکے مر جائیں وہ میڈل بیچتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میڈل کی اصل قیمت یہ نہیں ہوتی کہ وہ ڈائمنڈ کا ہے، گولڈن کا ہے، کس چیز کا ہے، اس کی قیمت یہ ہوتی ہے کہ دے کون رہا ہے، سبحان اللہ، اور کس چیز کا اعزاز ہے وہ۔ اللہ، لوگ اعزاز اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہمیں صلاۃ ہو یا سلام ہو یا رضوان ہو، ہمیں دیکھنا تو چاہیے کہ دے کون رہا ہے۔ اللہ حکم الحاکمین جل والا، اللہ حکم الحاکمین جل والا جب عطا فرما رہا ہے تو اب اس چیز کی عظمت ہے۔ حضرت بات ہماری جاری ہے۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں مدثر صاحب ریڈ فورٹ سے۔ السلام علیکم مدثر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا علامہ صاحب ایک سوال ہے کہ حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، کیا ان کا نکاح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا ہے؟ اور اگر ہوا ہے تو کس تناظر اور کیا حالات تھے اور کیا عمر تھی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی؟ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ شکریہ، تشریف لانے کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے پروگرام کے اندر آپ موجود ہیں اور ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہے، اجازت دیجیے دوبارہ آپ کی خدمت میں کون کون سے لوگ شامل ہیں، اور اگر آل محمد سے مراد نسبی اور سلبی اولاد ہے، خواہ وہ سیدہ کائنات کی وساطت سے یا ان کے ذات پاک کے توسط سے ہی، تو پھر آل فرعون کا کیا مطلب ہوگا؟ جب کہ آل فرعون کی تو اولاد ہی کوئی نہیں ہے ظاہری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل کا جو معنی ہے وہ اہل کے لیے بھی، اولاد کے لیے بھی، ذریت کے لیے بھی، اور گروہ کے لیے جو جس شخص کی طرف لفظ آل کی نسبت ہے اس کا گروہ ہے، اس کے جو ماننے والے ہیں اس کے لیے بولنا، ان سب کو یہ شامل ہے لفظ آل۔ اس کی مثالیں اس کی قرآن مقدس میں موجود ہیں، جیسا کہ کالر نے خود بھی یہ کہہ دیا کہ جیسے آل فرعون ہے تو اس کی اولاد۔ فرعون جو ہے وہ کئی فرائنہ ہیں، اصل میں کئی کا نام ہے، ضروری نہیں بھئی جس فرعون کو ایک کو متعین کیا جائے کہ وہ فرعون کسی ایک بادشاہ کا نام نہیں تھا۔ یہ تو مصر کے بادشاہوں کی پوری ایک جو ہے نا بڑی لمبی ایک سیریز ہے، جس کا جو ہے نا پورا ایک سیریل ہے، ایک سلسلہ ہے پورا، تو ان سب کو فرائنہ ہی کہتے تھے۔ اس لیے اس بات میں ضرورت نہیں کہ اس کی اولاد تھی نہ تھی، اولاد کو بھی یہ لفظ شامل ہے اپنی اصل وضع کے اعتبار سے، اور اولاد کی اولاد کو بھی شامل ہے، اور پھر جو جس کی طرف اس کی نسبت ہو، اس کے جو فالوور ہیں، ماننے والے ہیں، گروہ ہے، قوم ہے، اس کو بھی یہ لفظ جو ہے نا یہ شامل ہے اپنی اصل وضع کے اعتبار سے۔ اس لیے جب ہم بولتے ہیں آل کا لفظ بولتے ہیں تو اس کے اندر بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا یہ ارشاد گرامی ہے کہ ہر تقی مومن پرہیزگار جو ہے نا، کل تقی و نقی فہو علی، سبحان اللہ، جو بھی پرہیزگار اور اپنے آپ کو معصیت سے بچانے والا ہے نا وہ میری آل ہے۔ پرہیزگار مومن جو ہے وہ میری آل سے ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے اگر یہ اعتقاد کوئی رکھتا ہے کہ لفظ آل بولتا ہے تو اس اعتقاد کے ساتھ مثلا دروشی میں بھی پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم، تو مجھے بڑی پیاری ایک بات یاد آ گئی۔ ہمارے دادا مرشد ہیں اعلیٰ شیر ربانی میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑی کامل ہستی ہوئی ہیں، کتب وقت ہوئے ہیں اپنے دور میں وہ،
تو آپ سے درود شریف خضری کی آپ تعلیم فرماتے تھے، اور کوئی شخص نے آپ سے یہ سوال کیا کہ درود شریف خضری میں اصحاب ہی کا آپ اضافہ نہیں کرتے، اس طرح پڑھتے صلی اللہ علیہ حبیب محمد و آلہ وسلم. جی تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے اکابر نقشبندیہ اسی طرح تعلیم دیتے ہیں، اور درود شریف خضری میں ورد آسان ہے اسی وجہ سے کہ اس کے سیغے کم ہیں اور جامع ہے. تو کسی نے عرض کی کہ اصحاب ہی شامل کر لیا جائے. آپ نے فرمایا آل ہی میں جب ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ صحابہ شامل ہیں اللہ تو پھر کیا تمہیں شک پڑتا ہے ضرور تم الگ پڑھو گے؟ ہم اس یقین کامل کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا ہے صحابہ تو سارے متقی تھے، پرہیزگار تھے، تو آپ فرماتے ہیں میری تو امت کے جو صحابہ کے بعد آنے والے متقی پرہیزگار ہیں وہ بھی میری آل میں شامل ہیں. تو تمہیں اس بارے میں کیا کلام ہے؟ یعنی یہ آپ کا کہ میں نے ملفوظ اس لیے سنایا کہ وہ ہمارے اکابر میں سے ہیں اور ہم ان کی درگاہ کے خادم ہیں، تو ہمارے دادا مرشد ہیں، تو ان کا قول مبارک بھی اصول برکت کے لیے پیش کر دیا. تو یہ بات اصل لغت کے اعتبار سے یہ اس بات کو شامل ہے کہ آل جو ہے وہ اولاد کو بھی کہتے ہیں، ذریت کو بھی کہتے ہیں، اور جو ان کے متبعین ہیں جس شخصیت کے لیے بھی آل کہا جائے گا اس کے جو ماننے والے لوگ ہیں. اب آل فرعون جب کہا جاتا ہے، اگر اکنا آل فرعون بھی کہا گیا تو اس کا مطلب اس کے متبعین ہیں جو اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہے ہیں وہ آپ کی آل پاک میں شامل ہیں. لیکن اس میں اگر ان کی بات کو پیش نظر رکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اولاد تو ہے ہی نہیں، تو یہ مفہوم نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آل میں اولاد جو متبعین بھی ہو تو وہ بھی شامل نہ ہو اس وجہ سے کہ فرعون کی اولاد نہیں تھی تو حضور کی تو اولاد پاک ہے نا. تو آل کی وضع ذریت کے لیے ہے، یہ لغتاً بھی اس پر دلالت کرتا ہے. اور باقی جو مفہوم ہے آل کا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک سے مراد جن پر صدقہ حرام ہے. آل محمد کی تعریف سرکار نے یہی فرمائی ہے، جن پر صدقہ حرام ہے، کہ لا تحلو لمحمد ولا آل محمد. وہاں یہ لفظ ہے کہ نہ صدقہ حلال ہے میرے لیے نہ محمد کی آل کے لیے حلال ہے. اور وہاں کیا عادت تھی میرے آقا کی، اس سے بھی سمجھ آتا ہے کہ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صدقہ کا کوئی ایسی چیز ہوتی جو تقسیم کے لیے ہمیں حکم فرماتے، گوشت کا اور چیزوں کا، تو تاکیداً ہمیں فرماتے کہ جعفر کے گھر میں نہیں دینا، عقیل کے گھر میں نہیں دینا، میرے چچا عباس کے گھر میں نہیں دینا، اور علی کے گھر میں نہیں دینا. کیوں؟ یہ میری آل ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ احادیث صحیحہ میں اس کا مصداق نبی پاک علیہ السلام نے متعین کر دیا کہ صدقات واجبہ جن کو دینے جائز نہیں ہیں تو وہ لوگ جو ہیں وہ آل پاک ہی ہے خاص. تو اس مفہوم کے ساتھ جس میں کہ تقی، مومن، متبعین وہ بھی شامل ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس لیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جب ہم پڑھتے ہیں تو اس بات پر اہل محبت کو، سب مسلمانوں کو دل میں سکون ہونا چاہیے کہ اس میں بھی اصحاب محمد بھی شامل ہیں. کیوں کہ وہ متبعین کا معنی جو ہے وہ موجود ہے اس کے اندر، اور یہ بڑا جامع لفظ ہے، اس کے اندر وہ سب موجود ہیں. اور اس کی وضاحت اس لیے بھی ہو جاتی ہے کہ جب وعلی عباد اللہ الصالحین تک السلام علیکہ یا نبی وضاحت ہو گئی تو اب آل محمد جب کہا تو یقیناً وہ اس میں شامل ہیں. جب سلام کے وہ حقدار ہیں تو سلام صلوات کے کیوں نہیں ہوں گے؟ بات سمجھ آئی جناب؟ یہ ہے مفہوم. بہت خوب. ہمارے ساتھ محمد شفیق صاحب ہیں ڈیوزبری سے. السلام علیکم شفیق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا یہ سوال ہے کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے میرے صحابہ کو برا کہا میری دشمنی کی وجہ سے کہا، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی کا تو بہت بڑا مقام ہے. پھر یہ شیعہ لوگ پھر کیوں ان کو وہ کرتے؟ تو پھر آخر میں ان کا قیامت کے روز یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جواب دے گے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کا کیا ہوگا؟ بس میرا یہی سوال ہے. جی بالکل ٹھیک ہے.